ناظرین، بلوچستان میں انسانی حقوق، لاپتہ افراد اور پسماندگی کے نام پر ابھرنے والی تحریکیں اکثر پیچھے گہرے جیوپولیٹیکل مقاصد اور تضادات چھپائے رکھتی ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں نام ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا ہے، جنہیں بین الاقوامی سطح پر ایک پرامن سول رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر پیش کرنے کی سرتوڑ کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم زمینی حقائق اور عدالتی شواہد اور ان کے اپنے طریقہ کار کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو یہ بیانیہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ یہ تحریک حقوق کی جدوجہد نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی ساکھ کو تباہ کرنے اور ملک میں انتشار پھیلانے کا ایک منظم کھیل ہے۔ ماہرنگ بلوچ کے بیانیے کا سب سے بڑا تضاد ان کی سلیکٹیو ہمدردی ہے۔ اگر وہ واقعی انسانی جان کی قدر کرتی ہیں اور ایک سچی ایکٹیوسٹ ہیں تو انہوں نے آج تک کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کی دہشت گردی کے خلاف ایک لفظ بھی کیوں نہیں بولا، ایک ٹویٹ یا ایک مذمتی پیغام تک جاری کیوں نہیں کیا؟ جب بلوچستان میں بے گناہ پنجابی مزدوروں کو بسوں سے اتار کر ذبح کیا جاتا ہے یا ان محب وطن بلوچوں کو چن چن کر قتل کیا جاتا ہے جو فوج اور ریاست کا ساتھ دیتے ہیں تو ماہرنگ بلوچ کا قلم اور زبان دونوں گونگے ہو جاتے ہیں۔ کیا خون صرف ان کا اہم ہے جو ان کے مخصوص مفادات اور ایجنڈے کے مطابق ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک بی ایل اے جیسے مسلح دہشت گردوں کو ایک پولیٹیکل کور فراہم کرنے کے سیاسی ڈھال کے طور پر کام کر رہی ہے، اور رپورٹ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بلوچستان کے تحفظ کے لیے ایف سی اور پاک فوج کے ہزاروں جوانوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ ان شہیدوں میں ایک بہت بڑی تعداد خود بلوچ ماں کے پیٹوں کی ہے۔ ماہرنگ بلوچ کا یہ پروپیگنڈا کہ فوج زبردستی لوگوں کو اٹھاتی ہے اور ظلم کرتی ہے اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں بلوچ نوجوان اپنی مرضی اور فخر سے پاک فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ بلوچ مائیں اپنے لخت جگر کو ماہرنگ کے کہنے پر نہیں بلکہ وطن کی محبت میں فوج کے حوالے کرتی ہیں۔ فوج کسی کو گھر سے اٹھا کر زبردستی بھرتی نہیں کرتی، لیکن ماہرنگ نے کبھی ان شہید بلوچ فوجیوں کی ماؤں کے دکھ پر آواز نہیں اٹھائی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی سگی سے وہ مائیں ہیں جو ریاست اور پاک فوج کے مخالف ہیں۔ ماہرنگ بلوچ کی اپنی زندگی تضادات کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے ریاست پاکستان کے پیسوں، سرکاری فنڈز اور اسکالرشپ پر بولان میڈیکل کالج سے MBBS کی قیمتی تعلیم مکمل کی۔ اگر ریاست اتنی ہی ظالم اور قاتل ہوتی تو ایک عام بلوچ طالب علم کی طرح ماہرنگ کو یہ حق اور وسائل کبھی نہ ملتے اور وہ بھی ایک عام غریب بلوچ کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی۔ ایک عام MBBS ڈاکٹر کی تنخواہ یا تو اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پورے ملک میں اتنی بڑی تحریکیں، مہنگے دھرنے اور سوشل میڈیا کیمپینز چلا سکے۔ ایک غریب بلوچ پسماندگی کی زندگی گزارا ہے، جبکہ ماہرنگ کا لائف سٹائل ان سے بالکل مختلف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ٹوٹل ورتھ کیا ہے؟ ان دھرنوں اور پروپیگنڈا مہم کے لیے لاکھوں کروڑ روپے کا فنڈز کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا وہ ارب پتی ہیں یا پھر یہ سارا پیسہ غیر ملکی فنڈنگ کا حصہ ہے؟ بلوچستان کے مسائل پر بات کرتے ہوئے ماہرنگ وفاقی ریاست پر تنگیاں اٹھاتی ہیں، لیکن انہوں نے بلوچستان کے روایتی اور جابر سرداری نظام کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ چلو مان لیا کہ وفاق رقبے کے لحاظ سے اتنی فنڈنگز نہیں دیتا جتنی ضروری ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے جو اربوں روپے کے فنڈز بلوچستان کو ملتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ بلوچستان کے عام سیاسی لیڈران اور سردار اتنی پرتعیش اور خوشحال زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اگر انہیں عام بلوچ کا اتنا ہی دکھ ہے تو ان کا لائف سٹائل غریب عوام جیسا کیوں نہیں؟ ماہرنگ کی ان بااثر سرداروں کے خلاف خاموشی ثابت کرتی ہے کہ وہ بلوچستان کی حقیقی پسماندگی کے اصل ذمہ داروں کو تحفظ دے رہی ہیں۔ اس پورے فتنوں کے نیٹ ورک کا ڈراپ سین گوادر احتجاج کے دوران ہوا۔ 29 جولائی 2024 کو گوادر میں ماہرنگ بلوچ نے اپنی تقریر میں وہاں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کو غاصب کہہ کر ہجوم کو اشتعال دلایا۔ ماہرنگ کی سازش کے نتیجے میں ان کا دست راست سعد اللہ ہجوم کے ہمراہ سیکیورٹی فورسز پر ٹوٹ پڑا، اور اس ہنگامے میں دھرتی کا بیٹا ایک بلوچ سپاہی شبیر احمد مشتعل ہجوم کے نرغے میں آ گیا۔ اسے پتھروں اور ڈنڈوں سے اس قدر صفقانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کا پورا چہرہ ناقابل شناخت ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ فورسز نے بڑے پیمانے پر جانی نقصان سے بچنے کے لیے جوابی فائرنگ نہیں کی، جو کہ ماہرنگ کی اصل خواہش تھی تاکہ وہ لاشوں پر سیاست کر سکیں۔ قانون کا ہتھوڑا بالا آخر چلا اور تمام مادی شواہد کی بنیاد پر عدالت نے ماہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنائی۔
سب سے بڑا انکشاف اس وقت ہوا جب مرکزی ملزم صبغت اللہ نے اپنی رحم کی اپیل میں اعتراف جرم کرتے ہوئے مہرنگ بلوچ کا نام لیا۔ صبغت اللہ نے واضح کیا کہ اس نے مہرنگ بلوچ کے براہ راست احکامات پر فورسز پر وہ وحشیانہ پتھراؤ کیا تھا۔ اس اعتراف نے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC حکومت کی آڑ میں معصوم نوجوانوں کا برین واش کر کے انہیں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اس سزا پر شہید سپاہی شبیر بلوچ کی بڑی والدہ حسن بانو اور بھائی نذیر احمد کھوسہ نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ بالآخر ایک بلوچ بیٹے کے خون کو انصاف ملا۔ مہرنگ بلوچ کی سزا کے بعد جیسے ہی ان کا نیٹ ورک بے نقاب ہوا تو مہرنگ کو بچانے کے لیے اچانک دی جیروسلم پوسٹ اسرائیلی میڈیا میدان میں آ گیا۔ ایک دہشت گردی اور قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ مجرم کو عالمی سطح پر پرامن کارکن بنا کر پیش کرنے کی یہ مہم ایک گہری بین الاقوامی سازش کو بے نقاب کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کی عدالتیں تمام تر دستاویزی شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دے چکی ہیں تو اسرائیلی اقبار کو ایک مجرم کی وکالت کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ حقیقت یہ ہے کہ غیر ملکی طاقتیں بلوچستان کے قدرتی وسائل سونا، تانبا، گیس پر نظر جمائے بیٹھی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر مہرنگ جیسے چہروں کے ذریعے بلوچستان میں انتشار پھیلا کر اسے پاکستان سے الگ یا گوادر سی پیک مستحکم کر دیا جائے تو سی پیک پورٹ پاکستان کی ترقی کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکتا ہے اور بیرونی دہشت گرد اس خطے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو اسرائیلی میڈیا غزہ میں معصوم بچوں کے قتل پر خاموش رہتا ہے، اس کا مہرنگ کے حق میں کھڑا ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مہرنگ کن قوتوں کی پراکسی ہیں۔ پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں لوگ اتنی آزادی سے ریاست پر چڑھ دوڑتے ہیں اور پاک فوج کا خون بہاتے ہیں۔ کسی بھی دوسرے ترقی یافتہ ملک میں ریاست مخالف پرتشدد کارروائیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں ایسے کرداروں کو ڈالر کمانے اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شہید سپاہی شبیر بلوچ کا خون پانی نہیں تھا جسے کسی کی تسکین کے لیے بہا دیا جائے۔ مہرنگ بلوچ کی عمر قید کی سزا اور ان کے نیٹ ورک کا بے نقاب ہونا قانون کی بالادستی کی جیت ہے۔ ریاست پاکستان کی سوچ اب بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ بغیر کسی اگر مگر کے قانون اپنا راستہ لے رہا ہے اور انشاءاللہ ملک کے خلاف کام کرنے والے تمام فتنوں کا مکمل ارتداد اور خاتمہ ہوگا۔